السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس اسلامیہ کے اندر عید الاضحیٰ کی تعطیل ہو رہی ہے۔ تعطیل کے موقع پر طلباء اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر کچھ اہم امور اور کچھ ایسے کام بتلائے جا رہے ہیں جن کو اگر چھٹی میں کر لیا جائے تو چھٹی کامیاب ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تمام طلباء سب سے زیادہ چھٹیوں میں اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی روزمرہ کام میں معاونت کریں اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کی قرابت کا خیال کریں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ طلباء اپنے اپنے تعلیم میں منہمک رہتے ہیں، والدین سے دور رہتے ہیں، تو والدین کی مشغولیت میں والدین کے کام میں کبھی ہاتھ نہیں بٹا سکتے ہیں، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو چھٹیوں کو غنیمت سمجھ کر اپنے والدین کی خدمت، ان کے روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کی ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم کام یہ ہے کہ چھٹیوں میں کوئی ہنر سیکھیں۔ ہنر میں ہے کہ کوئی دستکاری، کوئی ہاتھ سے کرنے والا کام، یعنی کوئی ایسا کام سیکھے جو اس کے لیے ذریعہ معاش بن سکے، جو اس کو روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں معاونت دے سکے۔ ان میں سب سے پہلے کوئی کام یا کوئی ہنر ہے، اور آج کل ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں کمپیوٹر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زبان سیکھنے کا اہتمام کریں۔ عربی اگر اس کو نہیں آتی ہے، عربی میں پختگی نہیں ہے، تو پہلے عربی کو پختہ کریں، اور اسی طریقے سے انگریزی زبان جو دور حاضر کی زبان ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ مقامی زبان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں ہندی بولتے ہیں تو ہندی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، تیلگو بولنے والے ہیں تو تیلگو زبان سیکھیں، ملیالم بولنے والے ہیں تو ملیالم زبان سیکھیں، یعنی کہ کوئی ہنر سیکھے، چاہے وہ کوئی کام ہو یا ٹیکنالوجی کی مہارت ہو یا زبان کی مہارت ہو۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا کام یہ ہے کہ چھٹیوں میں غیر درسی کتب کا مطالعہ۔ درسی کتب تو پورے سال مدرسے میں رہ کر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن مدرسے سے جانے کے بعد چھٹیوں میں غیر درسی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ غیر درسی کتب کا مطالعہ یہ انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے، اور درسی کتب کے سمجھنے میں معاونت ملتی ہے۔ اس سے ان میں غیر درسی کتب میں عام طور پہ شروعات کرنی چاہیے بزرگوں کی سوانح حیات سے۔ بزرگوں کی سوانح حیات کو پڑھے پہلے، اس کے بعد تاریخی اور دستاویزی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے اور بھی جدید معلومات کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، یعنی غیر درسی کتب سے ہٹ کر بھی مطالعہ کریں تاکہ فکر میں تعمق اور گہرائی پیدا ہو، وسعت پیدا ہو۔ اور ایک چوتھا کام ہے، اگر غیر درسی کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتا ہے تو تبلیغ میں وقت لگائے۔ آج کل تبلیغ میں طلبہ مدارس کا جانا اور علماء کرام کی شرکت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تبلیغ میں جب ہم نہیں جائیں گے، ہم اس سے دوری اختیار کریں گے تو یہ جاہل لوگ منبر پر بیٹھیں گے، جاہل قوم کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیں گے، جس کی وجہ سے دین میں تباہی پھیلے گی۔ دیکھیے علماء کرام اور جو آج کل کے طلبہ ہیں یہ بھی مستقبل کے علماء ہیں، تو علماء کی حیثیت ڈاکٹر کی ہے۔ ڈاکٹر جس طریقے سے مریض کی علاج کرتا ہے، اور چاہے مریض ڈاکٹر کے پاس کیسا بھی آئے، کتنے بھی زخم خوردہ ہو، زخم میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، تو بھی اگر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کے آپریشن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں کتنی بھی خامیاں ہیں، لوگ کتنے بھی برے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت چونکہ دین کے اصلاحی تحریک ہے اور اس کو علماء کرام کی ضرورت ہے، تو علماء کرام کو چاہیے کہ تبلیغی جماعت میں لگ کر تبلیغی جماعت کے افراد جو بیمار پڑ چکے ہیں، جو دین میں ادھر خرافات داخل کر چکے ہیں، بدعات داخل کر چکے ہیں، ان کا مداوع کرے اور ان کو دور کرے اور ان کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ایک پانچواں کام ہے کہ اگر تبلیغی جماعت میں وقت نہیں لگا سکتا ہے تو گاؤں اور محلے سماج کے جو ناخواندہ لوگ ہیں، جو ان پڑھ بچے ہیں، اسکول اور کالج کے بچے ہیں، ان بچوں کو چھٹیوں میں دین سکھانے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو دین سے قریب کرے، دینی باتیں بتائے، دینی تعلیم کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کرے۔
اسی طریقے سے ایک چھٹا کام ہے کہ جو طلبہ مدارس ہیں شہر اور قرب شہر کے معزز علماء کرام کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ جانے کے بعد گھروں میں اپنے یا تو روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو علماء کرام سے دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ شہر کے یا اس کے بستی کے علماء کرام بھی اس کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات بعد میں دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ شہر کے علماء کرام اور شہر کے قریب میں جو بڑے علماء کرام ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کی زیارت کرے تاکہ فراغت کے بعد ان سے جگہ کی تلاش کرنے میں اور اسی طریقے سے دینی خدمات کی راہ ہموار ہونے میں آسانی اور سہولت ہو۔ اسی طریقے سے ایک ساتواں کام ہے کہ تاریخی مدارس و مساجد اور عوامی تاریخی مقامات کی زیارت، کہ بسا اوقات تاریخی بڑے بڑے مدارس ہیں تو چھٹیوں میں چاہیے طلبہ کو کہ ان مدرسوں کی اور مساجد کی زیارت کریں اور ان کے بارے میں جو مشاہدہ کیا ہے اس کو سفر نامے کی شکل میں لکھے۔ اس سے سب سے پہلے تو مضمون نگاری کی مشق ہوگی، اور دوسری چیز تاریخی مقامات کو دیکھنے سے اس کے اندر وسعت نظر پیدا ہوگی۔ اور جو عوامی اگر تفریح کرنے کا شوق ہے تو عوامی پبلک جو مقامات ہیں ان مقامات میں جائے اور ان مقامات کی سیر و تفریح کا اہتمام کریں، اور یہ بھی وسعت نظر پیدا کرنے میں بہت مفید و معاون ہوتی ہے۔ یہ چند کام ہیں جن میں سے کوئی بھی کام طالب علم کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ تمام کاموں کو کرے، اور کسی بھی ایک کام کو اگر چھٹی میں کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ چھٹی اس کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔